تو وہ ہے کیسا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ 1/3 حصہ قرآن مقدس کی 70% آیتیں اس عقیدہ آخرت کے بارے میں بار بار اس کو دہرا رہا ہے، اور مکے کے لوگ اسی کے منکر تھے۔ وہ ہڈیاں اٹھا کر کے لاتے اور کہتے کہ کیا محمد عربی کہتے ہیں کہ ان کے اندر جان پڑ جائے گی؟ جو ہڈیاں پگھل چکی ہیں زمین کے اندر، کیا ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قرآن نے الگ الگ رنگ میں مرنے کے بعد اٹھنے کی دلیلیں پیش کی۔ ایک مقام پر تو یہ فرمایا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پہلی مرتبہ بھی تو اسی نے پیدا کیا۔ بلکہ کہیں پر فرمایا کہ تم لوگ انکار کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ اموات، کہ تم انکار کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، پھر اللہ رب العزت دلیل دیتا ہے کہ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں مارے گا، اور اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ الگ الگ انداز سے قرآن مقدس نے جو ہے وہ باس بعد الموت کے عقیدے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ جیسے اللہ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا، ویسے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہ جاتا۔ یہ عقیدہ آخرت اتنا ضروری ہے، اور کہیں نہ کہیں اس عقیدے کو ہم اپنے دل و دماغ کے اندر عملی طور پر مدھم کر رہے ہیں یا اس کو بھولتے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لے لیں کہ جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، سب کا جو بنیادی طور پر اس کی وجہ اگر نظر آئے گی تو یہ کہ انسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کو بھولتا جا رہا ہے، اس کو فراموش کرتا جا رہا ہے۔ اگر دنیا کے اندر بدکاری عام ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا اور اٹھنے کے بعد جواب دینا، اس کا عقیدہ کہیں نہ کہیں دلوں کے اندر مدھم پڑتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک انسان یہ سوچ لے، اللہ اکبر، صرف ایک چھوٹا سا بچہ یہ سوچ لے کہ میرے امتحان ہونے والے ہیں، تو بچہ بھی بزرگوں سے ملتا ہے، وہ بچہ جس کا پورا عقیدتوں کا محور چاکلیٹ ہے، جس کی پوری محبتوں کا محور کھلونا ہے، لیکن جب امتحانات کے دلوں میں ملتا ہے تو اپنے بزرگوں کو کہتا ہے دعا کریے کہ میں پاس ہو جاؤں، دعا کریے کہ مجھے کامیابی مل جائے۔ مجھے بتائیں، اگر امتحان پر یقین ایک چھوٹے سے بچے کو ہو جائے تو وہ بچہ بھی اس کی فکر کرنے لگتا ہے کہ نتیجہ کیا آئے گا۔ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اگر بچے کو امتحان کا یقین ہو جائے اور فیل ہونے اور پاس ہونے کے فوائد اور نقصانات پتہ چل جائے تو وہ بچہ پوری طاقت جھونک دیتا ہے کہ میں کسی طرح سے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ چھوٹے بچے امتحان کے دنوں میں کھیلنا کودنا چھوڑ دیتے ہیں، راتوں کو اسٹڈی کرنے لگتے ہیں، رات جگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہم اپنے بچوں سے بھی غیر گزرے ہو گئے؟ انہیں امتحان کے خیال نے کھیلنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے کودنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے سونے سے باز رکھا ہے۔ مسلمانوں، اپنا بھی تو ایک امتحان ہونے والا ہے، اور امتحان لینے والا ایگزامینر کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے، اور وہ خود فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ انسان تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، اور حساب کون لے گا؟ اللہ تبارک و تعالی، دنیا کا ایگزامینر اللہ اکبر رشوت لے کر کے انسان کو چھوڑ سکتا ہے، دنیا کا ایگزامینر دباؤ میں آ کر کے کچھ نمبر
نمبرات بڑھا سکتا ہے، لیکن وہ ایگزامینر تو ایسا ہے، اللہ اکبر، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو۔ اب ذرا توجہ فرمانا، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو، وہ کیسا امتحان لینے والا ہے، وہ کیسا سوال پوچھنے والا ہے، وہ کیسا حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر، کہ اگر معصوم شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لے تو وہ اس معصوم سے اپنی غیرت کی بنیاد پر اس کے کپڑے بھی واپس لے لیتا ہے، اس کو جنت سے بھی نکال دیتا ہے، اور اللہ اکبر، پھر وہ معصوم 200 سال تک کے دعائیں کرتا ہے، پکارتا ہے۔ تو شان بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اس کو 200 سال تک جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ اللہ اللہ، اہل سنت کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آدم سے ناراض نہ ہوا تھا، حضرت آدم نے کوئی خطا بھی نہیں کی تھی، حضرت آدم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ آدم سے تو لغزش پیغمبرانہ واقع ہوئی تھی، لغزش معصومیت واقع ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی اس پہلے انسان کو جنت سے نکال کر کپڑے واپس لے کر، ذرا یہاں پر میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، ابن عباس سے لے کر مفتی احمد یار خان نعیمی تک آپ کسی کی بھی تفسیر اٹھا کر کے پڑھ لیں، حضرت آدم کو صرف جنت سے باہر نہیں کیا گیا بلکہ جنت کا لباس بھی واپس لے لیا گیا۔ تھوڑی دیر ذرا توجہ کریں، جس کو مسجود ملائکہ بنایا جاتا ہے، جس کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا جاتا ہے، جس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی جاتی ہے، جب غیرت پر آتے ہیں اور شان بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں تو کپڑے تک واپس لے لیتے ہیں، تاکہ آگاہ ہو جاؤ، ہمارے رحیم و کریم ہونے پر دھوکہ مت کھانا، ہماری غیرت کا بھی اندازہ کر لو۔ جب معصوم مسجود ملائکہ بنانے کے بعد جنت سے باہر جا رہے ہیں، اور صرف جنت ہی سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ کپڑے بھی واپس دیے جا رہے ہیں، تو بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا کیا انجام ہوگا، تم کہاں رہو گے؟ اور پھر کوئی خطا بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لغزش پیغمبرانہ ہے، اس پر جب غیرت کا اظہار یہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جو لوگ زنا کرتے ہیں اور زنا کے بعد وہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ نہیں مولانا اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، وہ ہمیں جنت ہی میں داخل فرمائے گا، کوئی لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ مولانا اللہ تو بخشنے والا ہے، وہ رحیم و کریم ہے، جو لوگ سود کے دھندے کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں پھر بھی ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا، تو وہ یہ لوگ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے کیا کہ اللہ رب العزت نے پہلا انسان جو تمام نبیوں کا بابا ہے، جو تمام ولیوں کا بابا ہے، جو تمام صحابہ کا بابا ہے، یعنی سارے انسانوں کے جو باپ ہیں، ان کے ساتھ اظہار غیرت کر کے ہمیں متنبہ فرمایا، ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ہماری شان بے نیازی کا اندازہ کرو، وہی اللہ ہم سے حساب لے گا، رب تبارک و تعالی حساب لے گا۔ اب بتاؤ مسلمانوں، ہم نے حساب کی کیا تیاری کی ہے؟ اچھا پرچہ بھی آؤٹ کر دیا، اللہ ہم سے کیا پوچھے گا، کیا کیا پوچھے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا، ذرہ برابر جرم کیا ہوگا اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا۔ آئیے مجھے بہت پوچھنے پر بہت بڑی بات یاد آ گئی ہے، آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، بہت خوبصورت انداز میں آپ لوگ سن رہے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کچھ خوبصورت باتیں آپ کے سامنے کھولی جائے، کیونکہ آپ اچھے سے سن رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں مجمع سننے والا ہو تو دل چاہتا ہے کہ کچھ دل کی باتیں کہی جائے۔ یوں تو سننے کے لیے سبھی آتے ہیں لیکن آپ کا بڑا اچھا انداز ہے سننے کا۔ اللہ کس سے کیا پوچھ سکتا ہے، اس بارے میں کوئی بے نیاز نہیں، وہ کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا، کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا۔ اس سلسلے میں ایک روایت سیرت کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اب بہت دھیان سے سننا، آنے جانے والوں پر دھیان دینے کی بجائے اب آپ میری گفتگو کی طرف دھیان دیں۔ سیرت کی کتابوں میں سب نے یہ واقعہ لکھا ہے، ابن اسحاق کو بھی لے لیں اور ان کے بعد سارے سیرت نگار کم و بیش
الفاظ کی کمی زیادتی کے حوالے سے، لیکن واقعہ یہی ہے جس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے. لیکن میں جہاں سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ ابن منذری کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں بطور مفہوم. اب غور کریں، اس روایت کے راوی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. یوں تو صدیق اکبر کی سے روایتیں بہت کم مروی ہے، لیکن صدیق اکبر سے جو روایتیں ہیں ان روایتوں کا بھی کوئی جواب نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ایک بات اندازہ کرنے، صدیق وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں مولا علی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ساری زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا. یہ وہ ہستی ہے جنہیں صدیق سبحان اللہ. اور ان ایمان والوں میں ابو ہریرہ کا بھی ایمان ہے، بلال حبشی کا بھی ایمان ہے، خالد ابن ولید کا بھی ایمان ہے، غوث اعظم غریب نواز کا بھی ایمان ہے. اندازہ فرمائیں جس کے ایمان کی شان یہ ہو اس کے دل اور سینے کی حالت کا کیا عالم ہوگا. وہ صدیق اکبر جو صحابہ کے امام ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اللہ اکبر. آئیے وہی صدیق اکبر روایت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. الفاظ میرے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں. ابتدائی دن ہے، مدینہ منورہ میں اصحاب رسول ابھی نئے نئے جو ہے وہ مدینہ طیبہ آئے ہیں. اللہ اکبر. حجروں کی تعمیر ابھی نئی ہوئی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر نئی ہوئی ہے. حالات یہ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ جیسے لوگ، اللہ اکبر، کبھی لنگی ہوتی ہے بدن پر، اوپر کا کرتا نہیں ہوتا، ان حالات میں زندگیاں گزار رہے ہیں. بلال حبشی کا حال یہ ہے کہ بھوک سے جب مجبور ہو جاتے ہیں تو زمین پر چت لیٹ جاتے ہیں تاکہ اپنے پیٹ کو آرام پہنچائیں. اللہ اکبر. اور خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نام سے آپ نے کانفرنس رکھی ہے، ان کے گھر کا حال یہ ہے کہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو چولہا نہیں جلتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے کوئی مبالغہ نہیں. یہ اللہ کے رسول کی سب سے پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں 3 مہینے ہو جاتے چولہا نہیں جلتا اللہ کے رسول کے گھر میں. تو صحابہ نے پوچھا جب حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو تم لوگ کن چیزوں پر اکتفا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے زندگی گزارتے تھے؟ تو اس وقت اماں عائشہ پاک فرماتی ہیں اس وقت ہم لوگ 2 کالی چیزوں پر اپنا وقت گزار لیتے تھے. آپ نے فرمایا جس کو حدیث میں روایت کیا گیا قالت اسودین، ہم 2 کالی چیزوں پر گزارا کر لیتے تھے. نمبر 1 کھجور، نمبر 2 پانی. اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام اہل سنت نے پانی کا رنگ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا رنگ کالا ہے، اس لیے کہ لوگ اب تک پانی کو بے رنگ سمجھتے ہیں. لیکن مفتی 4 ملت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پانی کا رنگ خود متعین فرما دیا کہ پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے. اس کی ایک الگ تحقیق، الگ تفصیل ہے، میرا عنوان وہ نہیں. لیکن ام المومنین کیا فرما رہی ہے؟ ہم 2 کالی چیزوں پر اکتفا کر لیا کرتے تھے، کھجور اور پانی. اللہ اکبر. اب آئیے اللہ حضور کے گھر کا یہ حال ہے. اس سے میں اپنے جوانوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو یو پی کی زمین پر 5 وقت دیہات میں اذان گونج رہی ہے،
بہار، بنگال، شام، یمن، یہ جو زمینوں پر دیہاتوں میں بھی آواز اذان کی گونج رہی ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی محنتیں کتنی ہیں، اتنی محنتیں کہ جس نے اپنے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلایا اور اسلام کی شمع کو جلانے کے لیے اتنی محنت فرمائی، ذرا غور تو کریں۔ اللہ اکبر، جب مسلمان ہو کر ہم اللہ کے دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ہوں گے تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اللہ کے رسول علیہ السلام کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی، کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، اس کا احساس کرو۔ کیونکہ پورا یہ جو مجمع ہے یہ سب اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والا مجمع ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، اگر اپنا باپ ایک وقت تو بھوکا رہ کر بلڈنگ بناتا ہے اور اس بلڈنگ پر کوئی پتھر پھینک دے تو لوگ کہتے ہیں مولانا میرے باپ نے بھوکا رہ کر یہ بلڈنگ بنائی ہے، ایک ٹائم بھوکا رہ کے باپ نے بلڈنگ بنائی ہے، تو اس بلڈنگ سے آپ کو کتنا پیار ہے۔ یہ جو اسلام کی عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ جو قرآن کی عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ جو دین کی عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی یہ خوبصورت عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے، اس میں رسول اللہ نے 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلایا۔ 3 مہینہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اگر واقعی عشق رسول سینوں میں زندہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، ہم تو 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور موج مستی کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ سوچو جس نے اللہ کے دین کی شمع کو جب جلانے کے لیے گھر کے چولہے بجھا دیے، اس رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب حضور کا کوئی امتی گناہ کرتا ہوگا۔ آج مسلمان کتنی سادگی سے کہتا ہے مولانا ہم لٹ رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ میں ایک وجہ بیان کروں، جو قوم قبر انور میں اپنا نبی کا دل دکھائے وہ قوم لٹے گی نہیں تو کون لٹے گا، وہ قوم پٹے گی نہیں تو کون پٹے گا، وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کون تباہ ہوگا، وہ قوم برباد نہ ہوگی تو کون برباد ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کاش حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا میں حکومت ہوتی تو آج کیا دن ہوتے۔ میں آپ سے کہوں اگر فرعون کی حکومت نہ بھی ہوتی اور حضرت سلیمان کی حکومت آج ہوتی تو آپ کو بتاؤں آپ کے ساتھ وہی کچھ کیا جاتا جس کے آپ مستحق ہے۔ کیوں؟ اللہ کو یہ کب گوارا ہے کہ اس کے محبوب کا دل ایک دن میں ہزاروں بار تم چھلنی کرو اور اللہ تم پر رحمتوں کی برسات برسائے، رحمتوں کی برکھا برسائے۔ مسلمانوں یاد رکھنا دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ آج ہمارے گھروں سے دھواں نہ اٹھتا اگر ہم حضور کا دل نہ دکھاتے۔ ماں کا جو دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، ماں کا جو دل دکھائے وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے۔ جب ماں کا دل دکھانے والے کا انجام یہ ہے تو رسول اللہ کا دل جو قبر انور میں دکھاتے ہیں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو ایک دن میں کتنی مرتبہ میرے نبی کا دل دکھاتے ہو۔ جو رسول جانور کا بھی دل دکھانے سے منع کرے، جو نبی پسو اور مکھی پر ظلم کرنے سے منع کرے، جو رسول مرغی اور کتے اور بلی پہ ظلم کرنے سے منع کرے، تم اپنے نبی کا دل چھلنی کر رہے ہو اللہ، اور پھر اس پر تم یہ تمنا کرتے ہو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مسلمانوں سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا کہ تم چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرتے ہو تو اس سے حضور کا دل دکھتا ہے، اس سے حضور کا دل۔ سوچو اللہ قبر میں نبی کا اتنا خیال فرمائے کہ 70,000 فرشتے صبح کو بھیجے کہ شام تک تم درود پڑھو محبوب پر، اور 70,000 شام کو بھیجے کہ تم صبح تک درود پڑھو میرے نبی پر۔ اللہ خود بھی درود بھیجے، فرشتوں کو بھی درود بھیجوائے کہ تم بھی درود بھیجو، اور ایک بار جو فرشتہ آ جائے دوبارہ پھر وہ آ نہیں سکتا۔ اور ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ زنا کے تیر، داڑھی مڈا کر تیر، گانے سن کر تیر، عورتوں پہ ظلم کر کے تیر، گناہوں کو کر کے تیر۔ سوچو جو قوم، ایسی بھی قوم دنیا میں کوئی گزری ہے جو اپنے نبی کا دل چھلنی کرے، نبی کے دل پہ نشتر لگائے؟ سوچو وہ دل، جس دل کا خیال قدرت کو اتنا ہے کہ صرف نظریں اٹھ جائے حسرت سے
تو اللہ قبلہ بدل دے اور بتا دے کہ میں بے نیاز ہو کر تیری خوشی کے لیے قبلہ بدل سکتا ہوں، تو وہ بے نیاز ہو کر قبلہ بدل دے اور ہم مجبور اور غلام ہو کر اپنی زندگی نہیں بدل سکتے، زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے؟ ہزاروں کی محفلیں جمع ہو رہی ہے تقریر سننے کے لیے، زندگی بدلنے کتنے آ رہے ہیں، زندگی تبدیل کرنے کتنے آ رہے ہیں؟ بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی تو ہمارا رونا ہے کہ ہم سب کے دل کا خیال کرتے ہیں۔ دکان بند کر کے شادی میں کیوں جا رہے ہو پتہ ہے؟ یار دوست کے بیٹے کی شادی ہے، میرا یار ناراض نہ ہو جائے۔ سمدھی کے گھر دکان بند کر کے میت میں اس لیے جا رہے ہو یار میرے سمدھی کے باپ کی میت ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ سمدھی کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے، دوست کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی خوشی کے لیے کیا نماز کے وقت تو دکان بند نہیں ہو سکتی؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، سب کی خوشی کا خیال کر رہے ہو، نبی کی خوشی کا خیال کب کرو گے؟ سب کے بلاوے پر جا رہے ہو، نبی کے بلاوے پر کب آؤ گے؟ یہ مؤذن جو 5000 روپے کو تم نے رکھا ہے، یہ اس کی آواز نہیں ہے، آواز اس کی ہے، مگر وہ نبی کا نمائندہ بن کر تمہیں بلا رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اس آواز کو معمولی مت سمجھنا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا مقرر کردہ نمائندہ ہے جو 5 وقت بلا رہا ہے، ورنہ اذان کا مقصد تو صرف اتنا ہی ہے، حی علی الصلاۃ، بس حی علی الصلاۃ کے علاوہ اذان کا مقصد کیا ہے؟ مگر اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی نماز کے لیے بلانے والا شروع کر رہا ہے، مجھے جس نے کھڑا کیا ہے، جس کا میں نمائندہ بن کر کے تمہیں بلا رہا ہوں، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے، جب اللہ سب سے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول سب سے بڑی نشانی ہے۔ وہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، نماز کی طرف آؤں گا تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آنا تیرا کام ہے، کامیابی عطا کرنا اس کے کرم پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اولاد رسول حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ۔ فلاح عربی لغت میں اتنا جامع لفظ ہے کہ ہر کامیابی کو یہ سمیٹ لیتا ہے، جس میں ہر کامیابی آ جائے اسی کو فلاح کہتے ہیں۔ فلاح سے بڑھ جامع کامیابی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، اور اذان میں مقرر ہے حی علی الفلاح۔ دولت کی کامیابی چاہیے، نماز کی طرف، اولاد چاہیے، نماز کی طرف آؤ، عزت چاہیے، نماز کی طرف آؤ، بلندی چاہیے، نماز کی طرف آؤ، حکومت چاہیے، نماز کی طرف آؤ، تجارت چاہیے، نماز کی طرف آؤ، عمر میں برکت چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ حتیٰ کہ یاد رکھنا، بڑے سے بڑا لیڈر زمین پر چمچے پال کر بازاری عزت تو حاصل کر سکتا ہے، مگر قبر میں عزت حاصل کرنا کسی کے بس کا نہیں ہے۔ مگر نماز وہ عظیم سرمایہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آدمی قبر میں بھی عزت دار ہو جاتا ہے، شرط یہ کہ سینے میں عشق رسول ہو۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اگر نماز پڑھو گے تو قبر میں فرشتے بھی عزت سے پیش، آپ کہتے ہو ٹرین میں ٹی سی عزت سے پیش نہیں آتا، میں نے کہا نماز پڑھا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، حضور سے وفا کی ہوتی۔ یار قبر میں جب فرشتے عزت سے پیش آ سکتے ہیں تو ٹرین کے ٹی سی کی کیا حیثیت ہے؟ جو نبی سے وفاداری فرشتوں کے درمیان معزز بنا دے، وہ پولیس کے درمیان معزز کیوں نہ بنائے گی؟ وہ مالداروں کے درمیان معزز کیوں نہ بنائے؟ آپ دیکھو بہت سارے علماء آپ کے درمیان آتے ہیں، ان کی معاشی حالت اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی تمہاری ہوتی ہے، پھر بھی تم ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے رہتے ہیں ان کے سامنے؟
خدا نے کروڑپتیوں کو ایک عالم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑا کروا دیا؟ اللہ بتا رہا ہے دیکھ لے میرے وفادار پر انعام. یہاں مالداروں کو ہاتھ بندوا دیا ہے اور قبر میں نکیرین عزت کرتے نظر. نبی سے وفا تو کر کے دیکھو. سب کے لیے وفا، حضور کے لیے وفا نہیں. بات دور نکلی. عرض کر رہا تھا ابتدائی دور ہے اسلام کا مدینہ منورہ میں. صدیق اکبر راوی ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے اتنی بھوک لگی تھی کہ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا. صدیق اکبر کہتے ہیں اور کئی دن ہو گئے تھے، تقریباً کم و بیش 3 دن. بھوک سے جب میرا پیٹ خالی ہوا اور کمر کی طرف لگنے لگا تو میں نے سوچا چلو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہے، چل کر کے کسی کے گھر کچھ کھا لیں. دوپہر میں جب مجھے کوئی دیکھے گا کہ ابو بکر دوپہر میں دھوپ میں کہاں پھر رہے ہو تو پھر میں کہہ دوں گا کہ بھوک لگی ہے تو مجھے کچھ کھلا دے گا. ادھر صدیق اکبر نکلے، ادھر فاروق اعظم سے سامنا ہوا. فاروق اعظم اور صدیق دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور فاروق اعظم نے پوچھا ابو بکر میرے بھائی اس دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں کیوں نکلے ہو؟ اتنی دھوپ میں تو تم نکلتے بھی نہیں ہو، کیوں نکلے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا عمر مجھے بھوک لگی ہے، 3 دن کا بھوکا ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ بھوک مجھے گھر سے باہر لائی ہے. لیکن میرے بھائی عمر تم بھی تو اس دھوپ میں باہر نکلتے نہیں، تم کیوں نکلے ہو؟ کہا میرے بھائی جو تمہارا حال ہے وہی میرے گھر کا بھی حال ہے. 3 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا. سوچا دوپہر کا وقت ہے، کوئی مجھے دیکھ لے گا، پوچھے گا کہ اس دھوپ میں کیوں پھر رہے ہو تو کہوں گا بھوک لگی ہے تو کچھ کھا کر کے بھوک کو مٹا دوں گا. ابھی دونوں میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آمنہ کے لال کاشان اقدس سے مکمل شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلے، جن کی شان میرے امام یوں کہتے ہیں آسماں خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بے شک سرکار کو آتے دیکھا، آقا نے دونوں کو سلام کیا. دونوں نے عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، اس چلچلاتی دھوپ میں آپ باہر نہیں تشریف لاتے، آپ اس دھوپ میں کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں کام بتا دے کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ابو بکر عمر پہلے یہ بتاؤ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ آقا علیہ السلام نے کچھ کہنے کی بجائے فرمایا تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ دونوں نے نظر جھکا کے کہا قاسم نعمت سے یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ ملا نہیں، باہر آ گئے، بھوک باہر لائی ہے کہ ہم کچھ کھا لیں کسی کے یہاں جا کے. لیکن آقا آپ کیوں باہر آئے؟ سرکار نے فرمایا تمہارے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا، لیکن اس وقت میرے گھر میں مہینہ بھر ہو گیا، مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. مجھے بھی بھوک کی شدت نے بےتاب کیا، میں نے سوچا کسی کے گھر جا کر اس کو نوازا جائے اور اس کے گھر جا کے کچھ کھایا جائے. صحابہ رونے لگے. یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں، صحابہ پر کچھ کمنٹ کرنے سے پہلے یہ قربانیاں بھی سوچ لیا کر کہ کیا قربانیاں تھی. آج دوسروں کے دیکھا دیکھی اگر سنی کہلانے والے بھی اصحاب کی توہین کریں تو کتنی دکھ کی بات ہے. جو لوگ مسجد کا چندہ بھی نوٹ دیکھ کر دیتے ہوں ہفتے میں 1 دن اور امام کو اپنا غلام سمجھتے ہوں، وہ لوگ کمنٹ کریں گے ان صحابہ پر جنہوں نے اس طرح کی قربانیاں دیے، بھوکے رہ کر اللہ کے دین کی خدمت کی. کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ہم سے تو 10 کی نوٹ بھی نکلتی ہے تو دیکھ کے نکلتی ہے، بلکہ بعض ظالم تو ایسے ہیں جہاں نوٹ کہیں نہیں چلتی وہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں چندہ دے کر لوگ چلاتے ہیں. یہ حالات ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بہت دکھ کی بات ہے. اور وہ لوگ کن پہ کمنٹ کر رہے ہیں؟ جنہوں نے پوری دولت داؤ پہ لگا، پوری دولت قربان کر دی. حتیٰ کہ صدیق باوفا تو وہ ہیں جس نے تبوک کے موقع پہ کرتا بھی چندے میں دے دیا اور ٹاٹ پہن لیا، اور جب پوچھا گیا کہ کرتا کیوں دے دیا چندے میں، کہنے لگے ہم جنگ پہ جا رہے ہیں اور میں جانتا ہوں مسلمانوں کے پاس شہید کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، اگر کوئی میرا بھائی شہید ہو جائے گا تو ابو بکر کا کرتا کفن کے لیے کام آ جائے گا. یہ ان کے جذبات تھے مسلمانوں.
حق زندہ ہے تو حق کی آواز بھی زندہ رہے گی، اور یہی اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے۔ ہم جہاں اہل بیت کے بے دام غلام ہیں، وہیں پر ہم صحابہ کے بھی بے دام غلام ہیں، اور قدرت نے ہمیں دو ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اصحاب کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے، اسی لیے ہمارا بیڑا پار ہے۔ ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان صدیق اللہ۔ فاروق کو آقا نے فرمایا مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور جب نکلے وہاں سے دونوں یار کو لے کر ایک صحابی کے باغ میں پہنچے، اسی باغ میں ان کا گھر تھا، وہ گئے تھے باغ میں کھجورے توڑ رہے تھے، ان کی بیوی کو اطلاع ملی کہ حضور آئے ہیں اپنے دونوں یاروں کے ساتھ، جلدی سے شوہر کو بلایا، وہ حضور کی اطلاع سن کر کچھ تاخیر سے آئے، یعنی قسم قسم کی کھجوریں لے کر تاکہ حضور کی میزبانی کریں۔ حضور کے آگے کھجوریں رکھ دی اور آقا سے عرض کیا آقا تھوڑی دیر انتظار کریں، میں بھی کھانا بناتا ہوں۔ جلدی سے بکری ذبح کی، اور بکری ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ بوٹیاں روٹیاں جو کی سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول نے روٹیاں اور بوٹیاں دیکھی تو دیکھنے کے بعد کھانا دیکھتے رہ گئے۔ قاسم نعمت کھانے کو کچھ دیر تک دیکھتے رہ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا جو ہے وہ شروع فرمائے، کھانے کا آغاز فرمائے۔ تو آقا نے اس صحابی جس کے گھر میں حضور بیٹھے تھے کہا اگر اجازت دو، حضور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، فرمایا اگر اجازت دو تو اس کھانے سے کچھ نکالنا چاہتا ہوں۔ روٹی اٹھائی جو کی، اس پہ کچھ بوٹیاں رکھی، اور بوٹیاں رکھ کر آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا بھی بھوکی ہے، جتنے دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلا ہے۔ جب یہ تازہ کھانا میرے سامنے آیا تو مجھے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کی بھوک یاد آ گئی۔ ایک کام کرو پہلے اسے لے جا کر دے دو، میری بیٹی کھا لے، اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ اور وہ کھانا جب سیدہ کے گھر پہنچا اس کے بعد حضور نے کھانا کھایا۔ اتنا پورا واقعہ اتنا لمبا چوڑا بیان کرنے کے لیے ایک ہی وجہ تھی کہ ایک جملہ بیان کرنا تھا۔ حضور نے وہ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد پھر حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب بھوکے تھے تو نہیں روئے آپ، اور آپ اب کھانا کھا کے کیوں رو رہے ہیں؟ بھئی رونا تو آدمی کو بھوکے پیٹ آئے گا نا کہ میرے پاس کھانا نہیں، کھا کے رونے کا مطلب کیا؟ اب آقا نے جو فرمایا یہی ایک جملہ پڑھنے کے لیے اتنا بڑا واقعہ میں نے پیش کیا، غور سے سننا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے کتنا لذیذ کھانا ہمیں کھلایا نا، بکری کا گوشت اور جو کی روٹی، سید الطعام ہے، یہ کھانوں کا سردار ہے، کتنا لذیذ کھانا اللہ نے ہمیں کھلایا۔ اب میں اس پہ رو رہا ہوں، اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کھانے کے بارے میں سوال کرے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے لیے نعمتیں پیدا کی گئی، جس کے لیے دنیا بنائی گئی، جس کے لیے قبلہ بدل دیا گیا، جس کے اشارے ابرو پہ چاند ٹکڑے کر دیا گیا، جس کے اشارے سے سورج پلٹا دیا گیا، اس رسول کو امت کو تعلیم دیتے ہوئے یہ احساس ہے کہ میں نے ایک دن آج ایک مہینہ چولہا بند رکھنے کے بعد آج بکری کا گوشت اور روٹی کھایا ہے۔ اگر اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا میں کیا جواب؟ حالانکہ حضور علیہ السلام سے کوئی سوال نہیں ہونا، وہ تو شافعی یوم النشور ہے، انہی کے اشاروں پر لوگ بخشے جائیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا، میرے اسیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے، اشارہ تیرا بے شک آپ سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے، بھروسہ تیرا۔
बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल अलैहिस्सलाम को ये एहसास तालीम उम्मत के लिए बेचैन कर रहा है। अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? बताओ मेरे भाइयों, एक दिन में 2-2 मरतबा कपड़े बदलते हो, 3-3 मरतबा पेट भर के खा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, कपड़े पहनने के लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जिस खाने के रंग में डूबकर रज़्ज़ाक़ को भूल गए हो, जिन कपड़ों के गुरूर में अल्लाह को भूल गए हो, वो हमसे पूछेगा और वो हमसे सवाल करेगा। कभी सोचा एक हफ्ते का हिसाब अगर अपना पीर ले ले तो हम हफ्ते भर का हिसाब पीर को नहीं दे सकते। जब अल्लाह पूरी जिंदगी का हिसाब हमसे लेगा तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? जो कुछ कर रहे हो फरिश्ते लिख रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हो फरिश्ते लिख रहे हैं, और ये सारा नामे अमाल जमा हो रहा है, और ये सारा नामे अमाल क़यामत के दिन हमारे हाथ में दिया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक, पढ़ अपना नामे अमाल। जो लोग रातों को जिना की फिल्में देखते हैं, थोड़ी देर के लिए वो तसव्वुर करें कि अल्लाह का सामना होगा जैसा कि उसकी शान है। ये पढ़ सकोगे कि मैंने फलां तारीख को फलां रात 3 घंटे तक जिना की फिल्म देखी थी खुदा के सामने? वो तो आमने सामने से पाक है, लेकिन सिर्फ उसकी जैसी शान है, खुदा का सामना है। ये पढ़ सकोगे कि मैंने लड़कों के साथ बदफेलियां की थी? सोचो, तवज्जो करो। हदीस पाक तो यह है, लड़कों के साथ बदफेली करने वाला कहीं भी मरे, अल्लाह ने कुछ फरिश्ते ऐसे पैदा किए जिनकी चोंच है परिंदों की तरह, कहीं भी मरता है उसको उठाते हैं और उठाकर वहां ले जाकर फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। ये गंदी फिल्में यही तरफ आपको ले जा रही है, गंदी फिल्में आपको यही गंदगी की तरफ ले जा रही है। आपको एहसास नहीं है, आप तो सोचो रात है, कौन देख रहा है? अकेला हूं, कौन देख रहा है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तू जहां कहीं है अल्लाह तेरे साथ है। और कितना साथ है? तो कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तेरी शेरक से ज्यादा करीब है। और एक मकाम पे फरमाता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। मुसलमानों जरा सोचो, हलाल ग़िज़ा सैयदुल आलमीन वजह तखलीक़ कायनात खा ले तो रोए, इसके बारे में मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? हम तो गुनाह कर रहे हैं और हमें एहसास ही नहीं। अल्लाह को हिसाब भी देना है, अल्लाह को जवाब भी देना है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत जैसी शख्सियत कहती है, करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। अंदाजा तो फरमाए मुसलमानों, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं, हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। आइए गुफ्तगू को समेटते हुए, दस्तारबंदी भी होनी है, मैं जल्द अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जो हिसाब को याद करके रोते रहे, हिसाब को याद करके रोते? सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि जो मकाम जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरिश्तों में हासिल है, वो मकाम वलियों में हजरत बायजीद बुस्तामी को हासिल है। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद अल बुस्तामी, आपको पेशाब होता था खून का पेशाब होता था हजरत बायजीद बुस्तामी को। मुरीदीन को पता चल गया कि बायजीद को खून का पेशाब हो रहा है। हमदर्दी की हजरत, आप जल्दी से किसी अच्छे हकीम से इलाज करवा लें क्योंकि आपको खून का पेशाब हो रहा है। फरमाया मेरा इलाज किसी हकीम के पास नहीं है। कहा क्यों? कहा कि ये जो खून का पेशाब होता है वो बीमारी से नहीं होता, बचपने में मुझसे एक गलती और गुनाह हो गया था। जब मुझे याद आता है कि अल्लाह उस गलती के बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा बचपने की उस गलती का। तो उस जवाब देने के तसव्वुर से मेरा जिगर अल्लाह के खौफ से पिघलने लगता है और पिघल पिघल कर पेशाब के रास्ते से बहता है। तो तुमको लगता है कि खून का पेशाब हो रहा है, खून का पेशाब नहीं हो रहा है, यौमे हिसाब के खौफ से मेरा जिगर पिघल पिघल करके बह रहा है। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, आखिर इतने जराइम करके इतने बेखौफ क्यों हो? आखिरत भूल गए, आखिरत का तसव्वुर भूल गए। हजरत सैयदना मारूफ
معروف کرکی، معروف الکرکی وہ بزرگ ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی مزار سے فیض ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرکی کا مزار ہے۔ غوث پاک جس کے مزار پہ جا کر چلا کرے وہ معروف کرکی کیسے بزرگ ہوں گے؟ غوث پاک کہتے ہیں اگر کوئی حاجت پیش آئے تو معروف کرکی کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ معروف کرکی ہیں۔ فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی، 40 سال سے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا ایک گناہ ہو گیا تھا، جب وہ گناہ یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا، اسی شرم سے میں 40 سال سے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب معروف کرکی جس کے وسیلے سے غوث پاک دعا کرتے ہیں ان کا گناہ کیا تھا وہ بھی سن لے تاکہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ رہیں۔ فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا حضرت وہ گناہ کیا ہو گیا تھا آپ سے؟ کوئی تو گناہ، بھئی ہم آج گناہ کی بات کریں تو لوگ اپنے پہ قیاس کرتے ہیں نا کہ میں نے جو کیا اس میں سے کچھ ہوا ہوگا، تو ذرا وہ گناہ بھی سن لے کہ وہ گناہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں کپڑے کا بیوپاری ہوں، کپڑے بیچتا ہوں، مارکیٹ میں میری دکان تھی، ایک دن مارکیٹ میں آگ لگ گئی، رات کو آگ لگی، صبح کو میں پہنچا تو میرے پڑوسیوں کا سب کا مال جل گیا تھا، میری دکان صحیح سلامت تھی۔ خوشی میں میں نے کہا الحمدللہ، بس اسی گناہ پر میں پریشان ہوں۔ اپنی دکان بچنے پر میں نے خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا، اسی گناہ پر میں 40 سال سے آسمان کی طرف گیا۔ حضرت یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، تو دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ سبحان اللہ۔ دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اپنی دکان بچنے کی خوشی کیوں ہو گئی؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ آخری بات سن لیں اینڈ پر، چونکہ یہ مدرسے کا جلسہ، دستار بندی کا جلسہ۔ عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کون؟ وہ عالم جس کو دیکھ کر رسول اللہ کو دیکھنے کا فیض ملتا ہے، جس سے مسافہ کر کے حضور کو دیکھنے سے حضور سے مسافہ کرنے کا فیض ملتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کے لیے چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہے، جن کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں دعا کرتی ہے۔ یہ کون عالم لوگ ہیں؟ کسی بڑے سے بڑے مدرسے سے پڑھ لیں، عالم نہیں بنتا۔ کب تک؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ یعنی جب تک اس کے دل میں اللہ کا سچا خوف اور خشیت پیدا نہیں ہوگا، وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہوگا۔ عالم ہونے کے لیے دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہوگا۔ اب آئیے وہ جو میرے نونہال آج دستار بندی پائیں گے ان کو بھی ایک پیغام، اور آپ کو بھی، اپنے زمانے کے وہ بڑے عالم جن کو دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، کروڑوں حنفیوں کا امام، اور حنفیوں میں بھی کون؟ عبداللہ ابن مبارک کا امام۔ عبداللہ ابن مبارک کون؟ امام بخاری کے دادا استاد۔ امام بخاری کے دادا استاد کا جو امام ہے اسے امام اعظم کہتے ہیں۔ کون امام اعظم؟ داتا علی حجویری کا امام۔ کون امام اعظم؟ غریب نواز کا امام۔ غریب نواز جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ محبوب الہی جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ صابر کلیر جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ یہ شان ہے میرے امام اعظم کی۔ امام اعظم کے بارے میں آیا کہ جب وہ قرآن پورا کرتے تھے تو ندا آتی تھی ہم نے قبول کیا، تجھے بخش دیا، تیرے ماننے والوں کو بھی بخش دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی، امام اعظم نے نماز پڑھائی، اور نماز میں آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھی اور قیامت کا اور یوم حساب کا منظر یاد آ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اور جب اس پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھا دے گا، ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا۔ رو پڑے، اور جب سلام پھیرا نماز پوری کی تو داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے۔ لیجئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب، ہمارے قائد، ہمارے امیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت علماء، آپ کے موٹے موٹے آنسو فرش پر ٹپکتے اور اسی طرح آپ روتے رہتے۔ بالآخر جب پوری رات رونے میں گزر گئی اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا، فجر کے وقت کا آغاز ہو گیا، فجر کے وقت کی ابتدا ہو گئی، تو پھر اس کے بعد مؤذن جو آپ کا شاگرد بھی تھا، آ کے لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کے پیروں کی آہٹ سن کر آپ نے اللہ اکبر موڑ کر کے دیکھا تو شاگرد کھڑا تھا، اس سے فرمایا کہ یہ بتا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو شاگرد کہتا ہے حضور مسجد بند کرنے کا نہیں، اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا، صبح ہو گئی ہے، فجر ہو گئی ہے، اور آپ رات بھر جو ہے وہ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، میں آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ تو وہ کہتا ہے حضور آپ پوری رات رو رہے تھے۔ فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ واقعہ تو کسی سے بیان مت کرنا کہ نعمان آخرت کی فکر میں رات رات بھر روتے ہیں، کیونکہ اس کی شان بے نیازی سے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کہہ دیا جائے نعمان ہمارے لیے روتا تھا اور صبح کو اس کی تشہیر کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جن کے مقلدین میں داتا علی حجویری جیسے، غریب نواز جیسے، عبداللہ ابن مبارک جیسے، داؤد تائی جیسے لوگ جن کے مقلدین میں ہوں، وہ لوگ آخرت کو یاد کر کے اس طرح رو رہے ہیں، اور یہاں حال یہ ہے 5 کلمے بھی یاد نہیں، نماز کا طریقہ بھی یاد نہیں، گرمی میں استنجا کی سنتیں کیا ہیں اور سردی میں کیا ہے، کس طرح سے گرمی اور سردی کے احکامات بدلتے ہیں، ہمیں یہ بھی شعور نہیں ہے، وضو کس طرح احتیاط سے کرنا چاہیے ہمیں وہ بھی نہیں پتا۔ میں تو اکثر اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں ایک اچھا عالم جس کی نظر فقہی مسائل پر ہو، اگر ہم اس سے اپنا وضو چیک کروا لیں تو وہ ہمیں ناکام کر دیں۔ جب عالم کے سامنے ہم اپنا وضو ثابت نہیں کر سکتے تو عالم الغیب کے سامنے ہم آخر کون سا عمل ثابت کر سکیں گے، اور ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ اندازہ تو فرمائیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حالات یہ ہیں اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمن نے شاید ہمارے لیے اسی لیے یہ شعر کہا تھا کہ میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبے کی خواہش، میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبے کی خواہش، میری توبہ اے خدایا میرے نفس کی بدی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں اتنے جرائم کر کے ہم جو بے حساب جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم خوش فہمی کا شکار ہے۔ اور یاد رکھنا جس کے پاس جتنا علم آئے گا اس کے پاس اللہ کی اتنی خشیت آئے گی، اتنا خوف آئے گا۔ ہم آخرت کو، حساب کے دن کو بھول گئے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا تم یہ تصور کرتے ہو تم سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ سب سے حساب لیا، جس سے چاہیں گے حساب لیں گے۔ اور یاد رکھنا ہمارے گناہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ ہمارے گناہوں کی بجائے ہماری نیکیوں کا بھی حساب لے لے تو ہم نیکیوں کے بارے میں بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے امام فرماتے ہیں اللہ اکبر، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو کہ کاش اللہ ہم سے حساب نہ لے۔ میرے امام یوں عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں اور بڑے مزے میں فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مولا اگر میرا حساب لینا
تیری شان کریمی کے مطابق ناگزیر ہو جائے تو تجھ سے عرض یہ ہے کہ محبوب کی نگاہوں سے چھپا کر حساب لینا، تاکہ تیرے محبوب کو ان کی حیا کی وجہ سے غیرت نہ آ جائے۔ یہ عاشقوں کا حال ہے، اور ہم جو کچھ کیے جا رہے ہیں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمیں بے حساب بخش دے۔ اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں اللہ رسول کی سچی وفاداری عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔ ہمارے درمیان دنیا سنیت کی وہ عظیم شخصیت موجود ہے، وہ عظیم ذات موجود ہے، جو بیک وقت جو ہے وہ مصنف بھی ہے، شاعر بھی ہے، خطیب اور خطیب گر بھی ہے، بہترین مفکر بھی ہے، دانشور بھی ہے، اور اسی طرح سے آپ ایک بہترین موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے۔ ایسے مفکرانہ جملے جو کہیں کہیں ہمیں سننے کو ملتے ہیں، وہ حضرت کی تقریر میں موتیوں کی طرح آپ کے لبوں سے جھڑتے نظر آتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت جس نے انسان سازی میں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر بڑے کارنامے انجام دیے، جس کی ایک آواز پر وادی نور کے اندر لاکھوں عاشقان رسول کا ہجوم نظر آتا ہے۔ آئیے وہی ہستی ہمارے درمیان ہے۔ ہمارے ناظم محفل، نقیب محفل بہت اچھے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے کہنا جانتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کی نزاکت کو دیکھ کے ان سے معذرت چاہتے ہیں کہ ان کی حق تلفی نہ ہو، میں خود قبلہ امیر محترم کو عرض کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، اس لیے کہ ناظم صاحب تعارف پیش کریں گے تو ان کے شایان نشان پیش کریں گے، لیکن ہمارا ماننا ایسا ہے کہ ہر آدمی، عارف رومی کا قول ہے، ہر انسان اپنی زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے، جب زبان کھلتی ہے تو خود ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انسان ہے کون۔ ہر آدمی زبان کے پردے میں اپنا تعارف رکھتا ہے۔ تو آئیے اب ہم حضرت کی بارگاہ میں التماس کرتے، التماس ہی کر سکتے ہیں کہ اپنے زبان کو جنبش دیں، اور وہ جواہر پارے جو آپ نے اپنے اسلاف کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کیے، وہ درد دل جو آپ نے اپنے بزرگوں سے حاصل کیا، وہ سوز دنوں جو آپ نے اپنے بزرگوں سے پایا، ہم سب کے درمیان بکھیریں، اور بکھیر کر ہم سب کو مستفیض اور مستنیر فرمائیں۔ آئیے حضرت قبلہ امیر محترم کا استقبال حضور سید العلماء مہریروی رحمت اللہ علیہ کے چند مصروں سے ہم کرتے ہیں کہ کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، یا رسول اللہ۔ شکر کی نیت کے ساتھ اللہ کا ذکر بلند کر لیں اور تکبیر و رسالت بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ امید ہے آپ گفتگو سنجیدگی سے سنیں گے، اور انشاءاللہ بعدہ آپ دستار بندی کی محفل میں بھی شریک رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سلسلہ قادریہ برکاتیہ نوریہ کے شیخ طریقت بھی ہے، جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں حضرت سے مرید بھی ہوں گے۔ حضرت سے گزارش ہے تشریف